اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہ یہ جو ٹرانسجینڈر ہیں ان کو رائٹس ہوں گے کس چیز کے؟ رہائشی، زمین سیل کر سکیں، پرچیز کر سکیں، رینٹ آؤٹ کر سکیں، رینٹ پہ لے سکیں، یا کسی اپنی وراثتی جگہ کے اوپر آ کر کے قبضہ جما سکیں، وراثت کو پا سکیں۔ موویبل جو کہ منقولہ ہے اور غیر منقولہ اموویبل یہ پراپرٹی کے حقدار ہوں گے۔ یہ اسلام نے رائٹ دیا ہے، نقل و حرکت کریں، یہاں سے وہاں جائیں، لیکن اپنی فیملی کے ساتھ دائرے میں رہ کے۔ عمرہ کرنے چلی تھی، ایئرپورٹ پہ تھی، شکلیں عورتوں والے تھیں، بال وہی رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا محرم، جواب آیا تالی بجا کے ساڈے تو محرم نہیں ہوں۔ انہوں نے نہ تالی دیکھی نہ یہ دیکھا کہ اگر شکل عورتوں والی ہے تو محرم بنوا کے آئی ہے۔ بھائی محرم ہو سکتا ہے، باپ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہسبینڈ ہی ہو۔ اگر مرد ہیں تو پھر مردوں والی ادا میں آئیے، اجازت ہے عمرہ کرنے کی، آپ کے مذہبی حقوق اور رائٹ شریعت نے رکھے ہیں۔ مسجد میں آئیے، نماز کے لیے آئیے، کس نے روکا ہے؟ لیکن بلا وجہ کی شناخت کو بگاڑ کے، حلیے کو بگاڑ کے نہیں، شکلیں بدل کے نہیں۔ یہ تو پھر وہ ڈرامے ہیں نا ہمارے، پتہ نہیں کتنے عرصے سے اس پہ کام ہو رہا تھا کہ مرد عورتیں بن کے وہ ماشاءاللہ آ کے ایکٹ کرتی ہیں اور لوگ بڑی داد دیتے ہیں، بلے بلے کیا بات ہے جی، یہ عورت کے، اور عورتیں مرد بن کے جو ہے وہ کردار نبھا رہے ہوتے ہیں۔ جناب یہ سٹیج ڈرامہ نہیں ہے، حقیقت کی دنیا اور سکرین کی دنیا میں فرق ہے۔ لہٰذا ان حقوق کے ساتھ مزید جو ان کو رائٹس دیے جا رہے ہیں ان میں یہ مواقع دیے جائیں گے کہ یہ سٹینڈ کر سکیں کسی کے ساتھ بھی، یا پبلک مقامات پہ یا پرائیویٹ اداروں میں اور آفیسز میں، ذاتی، نجی، پرائیویٹ، سرکاری دفتر بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں، ہائر کرنا چاہیں ہائر کر سکتے ہیں۔ کسی بھی جگہ اپنا دفتر کھول کے، اپنے نمائندگان بٹھا کے، اپنا پیغام، اپنی دعوت آپ کے بیٹے اور بیٹی کو کہیں کہ یار تو ویسے بیٹا نہیں لڑکی لگ رہا ہے، تو چلا ہم آپ کو سروسز دیتے ہیں، سہولتیں دیتے ہیں، رائٹس دیتے ہیں، چلیے فارم فل ہو چکے ہیں، بس آپ نے جا کر کے بیان دینا ہے، آگے آپ کو یہ چیزیں۔ تو یہ کاروبار اس بنیاد کے اوپر نہ انکار ہوگا، نہ رکاوٹ ہوگی، اور نہ ہی کوئی بندش ہوگی، اور نہ ہی کوئی ناروا سلوک کیا جائے گا۔ اسی طرح ان کو ایکسیس ہوگی ریموول فرام انفیئر ٹریٹمنٹ۔ کسی بھی گورنمنٹ ادارے کے اندر یا پرائیویٹ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ان کو اپروچ سے روکا نہیں جائے گا، پوری اپروچ ہوگی، منع نہیں کیا جائے گا۔ آرگنائزیشنز، تنظیمات میں، اسی طرح انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان میں، شعبوں میں، ڈپارٹمنٹس میں، سینٹرز میں، یا جہاں پہ ان کی اس کسٹڈی اور ملازمت کے مواقع اور اسی ٹرانسجینڈر کے اسی کیفیت اور شناخت کے ساتھ ان کو رہنے کے اوپر کہیں بھی ہو اپروچ ہوگی، روکنے والا اندر جائے گا، یہ وہاں پہ اپنے شعبے سنبھالیں گے۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر پہ، یہ 5واں نمبر میں گن رہا ہوں ترتیب کے ساتھ جو نمبرز آ رہے ہیں اس حساب سے، کہ ٹرانسجینڈر کو ہراساں کرنے کی ممانعت ہے۔ کسی کو ان کی جنسی شناخت کی بنیاد پہ گھر سے یا گھر کے باہر، گھر سے، گھر کے اندر ابو امی، وہ کہتا ہے میں لڑکی کی فیلنگز لے رہا ہوں، اور باپ کہے شرم کر، مجھے پتہ ہے تیرا، میں سب سمجھتا ہوں، یا لڑکی کہے کہ مجھے لڑکوں کے ساتھ گھومنا ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا ہے، اور ماں باپ کہیں کہ نہیں تجھے رکنا، تو گھر کے اندر آپ ہراساں نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے۔ باپ، ماں، بہن، بھائی، چچا، بابا، دادا، نانا، کوئی نہیں۔ گھر کے باہر کوئی دوسرا، وہ بھی ان کے اوپر جو ہے اس طرح کا نہیں۔ باب چہارم ہے، چیپٹر نمبر 4 ہے، حکومتی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس کے تحت جو 6 حکومتی ذمہ داریاں اس قانون کو لاگو کرنے کے لیے اور اس کو باقاعدہ سنجیدہ مؤثر کارروائی کرنے کے لیے، کہ حکومت ٹرانسجینڈرز کو مکمل طور پہ مؤثر سوسائٹی میں شراکت کے لیے محفوظ ماحول مہیا کرنے کے لیے جو اقدامات کرنے کی پاسدار ہوگی، ان کی وضاحت ہے۔ بہرحال وقت کم تھا، اس لیے میں نے صرف ان 6 ان کی ذمہ داریوں کو جو حکومتی ہیں ان کے اوپر بات ہوئی ہے۔ پھر باب پنجم ہے، پروٹیکشن آف رائٹس آف ٹرانسجینڈرز کے تحت، اس میں حقوق تحفظ کے تحت 7 نمبر پہ جو بات کی گئی ہے وہ حقوق وراثت ہے۔ اس میں 10 شقیں ہیں، کون سی ایسی ہیں کہ جن کے اوپر نقطے اٹھائے گئے ہیں علماء نے وفاقی شرعی عدالت میں، سینٹ پہ اس پہ بات کری ہے، لیکن میں صرف اشارہ کر دوں، اسلام وراثت سے منع نہیں کرتا، ہر ایک کو وارث کیا جائے گا۔ لڑکا ہے تو لڑکوں والی وراثت، لڑکیوں کے ساتھ اس کی مشابہت ہے اور اعضاء ویسے ہیں تو لڑکیوں والی، لیکن صرف
اپنے بھائیوں کا حق مارنے کے لیے ایک بہن جا کے کہے کہ میرے اندر لڑکوں والی فیلنگز ہے اور میری اس وقت جو ہے وہ شناخت اور مجھے جو ہے وہ شناختی کارڈ وہ لڑکوں والا ملے، اور ماشاءاللہ جسے 1 مربع ملنا تھا وہ 2 مربع لے کر کے بیٹھ جائے، تو کیا شرعی طور پہ یہ غلط نہیں ہے؟ غلط ہے۔ اسی طرح تعلیمی حقوق 8ویں نمبر پہ، اس میں 8 شقیں ہیں، اس کے اندر بھی جو مسائل آتے ہیں وہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ایک لڑکیوں کے ادارے میں ایک لڑکا لڑکی بن کے داخل ہونا چاہے تو آپ روکیں گے نہیں، منع نہیں کریں گے۔ 8 شقیں ہیں۔ حقوق ملازمت، اس میں بھی 8 شقیں ہیں، ووٹ کے حقوق دیے جائیں گے ٹرانسجینڈر کو۔ اسی طرح 11ویں نمبر پہ پبلک آفس کے حقوق جیسے میں ذکر کر چکا ہوں۔ 12ویں نمبر پہ حقوق صحت 3 شقیں ہیں۔ اسمبلی کے اندر جانے کے لیے پھر جو ہے ان کے لیے 3 شقیں ہیں۔ پبلک مقامات تک رسائی کے لیے 3 شقیں، پراپرٹی کے حقوق میں 2 شقیں، بنیادی حقوق کی ضمانت میں 2 شقیں، ارتکاب جرم اور اس کی سزائیں اور جرمانوں پہ پھر جو ہے ان پہ بات کری گئی ہے، وہ بھی موجود ہے۔ پھر باب ششم میں انفورسمنٹ میکنزم جو ہے، ایکٹ کے نفاذ کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کی ڈیٹیل آئی ہے۔ اور 7ویں باب میں متفرق امور جو کہ تقریباً 5 کے قریب ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایکٹ کا کسی دوسرے قانون سے تصادم اگر آ جائے تو اس قانون کا کیا کیا جائے گا۔ اس ایکٹ کے متبادل اگر کوئی کتاب و سنت کا قانون آئے یا جو ہے اسلامک لا کے سامنے کوئی چیز وہ آ جائے یا ملکی قانون آڑے آ جائے تو اس قانون کو جو ہے وہ کیسے بائی پاس کیا جائے گا۔ 20ویں نمبر پہ حکومت کے قانون بنانے کی پاور اور ویلیو کیا ہوگی، اور 21ویں نمبر پہ اگر اس ایکٹ کو نافذ کرنے میں راستے میں کوئی مشکلات آئیں، مولوی آئیں، مسجد آئے، ادارے آئیں، انسٹیٹیوٹس آئیں، لوگ آئیں، جماعتیں آئیں، افراد آئیں اور امت کے خیر خواہ لوگ آئیں، تو ان مشکلات سے نجات کس پاور کے تحت حاصل کی جائے گی۔ اور پھر 11ویں صفحے پہ مختلف اور متفرق اشیاء، امور، ان کا وجوہات، اس کا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرات یہ ہے وہ ایکٹ، اور اس ایکٹ کے پیچھے مقاصد، دنیا جو اسے لانچ کروانے جا رہی تھی اور بڑے طریقے سے، ان کے اپنے ہاں کیا حالات ہیں یہ کبھی جو یورپ کو وزٹ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو یہودیوں کو اسرائیل میں سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ ہمارا اپنا لا ہے، اپنا قانون ہے، قاعدہ اور ضابطہ ہے، حقوق کی ضمانت ہے، پورے کا پورا دین نام ہی حقوق اور فرائض کا ہے۔ اور میں ذکر کر چکا تھا کہ ایسے اسپیشل افراد اور بچے ہمارے پاس، ان کے الگ سے ادارے ہیں، تعلیم ہے، تربیت ہے، افراد ہیں، اور باقاعدہ پہلے سے یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ یہ الگ نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کو گھروں سے نہیں بھگانا چاہیے تھا، اور جو ان کو بھگا کے ہمارے بچوں کو اغوا کر کے ان کے نفس کاٹ کے یا جینڈر تبدیل کر کے یا ان کی تربیت ایسے ماحول میں پیدا کر کے انہیں جو ہے یہ ممی ڈیڈی چیزیں سکھلا کر کے وہ ہیجڑانہ، خسروانہ یا اسی طرح وہ خواجہ سرانہ ادائیں اور کیفیات میں لے جا کر کے پھر ان کو آگے لانچ کرتے ہیں، ایسے اداروں پہ نگرانی ہونی چاہیے تھی۔ آپ سوچئے نا، ایک بچہ 10 سال 3 سال میں حفظ کرتا ہے، 8 سال کسی تعلیمی دینی ادارے میں پڑھتا ہے، 16 سال وہ کسی دنیاوی ادارے میں پڑھتا ہے، تعلیم اور تربیت اور ڈگری لینے کے بعد وہ کسی جگہ جا کے جاب کرتا ہے۔ پہلے تو جاب نہیں ملتی، اگر مل جاتی ہے تو کیا 50,000 60,000 1 لاکھ کے انڈر مہینہ بھر وہ بیچارہ دھکے کھاتا ہے۔ ادھر اس شعبے میں لا کے تیار کر کے ان کو ماشاءاللہ پارٹیوں پہ لانچ کیا جائے، شادیوں پہ لانچ کیا جائے، وہی لوگ جو مسجد میں 10 روپے کی پرچی کٹواتے ہوئے رسید مانگتے ہیں، پھر کیسے بریف کیسوں کا منہ کھلتا ہے، کیسے ان کی راتیں مقرر ہوتی ہیں، ایک رات کا اتنے لاکھ لیا جائے گا، پھر کتنی ویلیں ہوتی ہیں، اور کس کس ادا سے بغیر کسی رسید کے۔ اب جس کی ایک رات 10 لاکھ کی لگ رہی ہے، 20 لاکھ کی لگ رہی ہے، 30 لاکھ کی لگ رہی ہے، اور ٹرانسجینڈر کے نام پہ اس کو جو ہے وہ پروموٹ کر دیا گیا ہے اور اس کی ویلیو بن گئی ہے، تو ایک نارمل انسان رہنا اور تعلیم کے اتنے اخراجات لے کے پھر ایک جاب کی حد تک کون رہے گا جناب؟ آفس بنائے گا، ان لوگوں کو لے کے آئے گا، پروموٹ کرے گا، پیش کرے گا اور کاروبار کرے گا، کمائے گا۔ اگر یہی ہیجان آپ کو چاہیے، اور اسی پہ آپ کتنے آپ کے ہیجڑے اور خسرے ہیں کہ جو باقاعدہ مرد ہیں مگر اپنی شکل صورت اور پلاسٹک سرجری اور اپنے کچھ چیزوں کے ساتھ وہ عورتوں والا روپ دھار کے اس وقت راتوں کو بڑے بڑے پروگرامز کر رہے ہیں، اور آپ ان پہ لاکھوں لٹا رہے ہیں۔ ہماری بیٹیاں، مرد، عورتیں، جوان بچے، بوڑھے ان کا نام اور ایک دیدار کو ترستے ہیں۔ تو پھر میرے بھائیو، جب قوم کی کیفیت اس طرح جا رہی ہے تو پھر کس کو احساس دلاؤں، کس سوئے ہوئے کو جگاؤں؟
कैसे ज़मीरों को झंझोड़ूं, कैसे फितरत की तब्दीली हालात को बदल के इंसानों को तबाह बर्बाद करके रख देती है। कौम लूत की मिसाल कोई छोटी नहीं है। 40 साल मर्दों से पहले उन्होंने ये प्रैक्टिस औरतों पे की थी। मुफस्सिरीन ने लिखा है, अगर रोकने वाले रोक लेते, बड़े रोक लेते, ये रुक जाते, रब ने वक़्त का नबी भेजा, औरतों से हट के मर्दों पे आ गए, मेल और मेल हम जिन्स परस्ती की शादी पे आ गए। हत्ता कि वो वक़्त भी आया, रब ने फरिश्तों को इंसानी शक्ल में, बच्चों की शक्ल में भेजा। कौम जो है कपड़े उतार के भागी और सोसाइटी के अंदर ओपनली फितरत इनफरादी चार दीवारी के गुनाह तो माफ़ कर देती है, शायद इगमाज कर लेती है कि चलें चादर चार दीवारी पर्दे के अंदर है, लेकिन जब उसको ओपन किया जाता है तो फिर मेरा रब जिसको लाता है वो अजाब होता है, और वो अजाब बीज ख़त्म कर देता है, नस्लें ख़त्म कर देता है। फिर तज़किरे अच्छे नहीं रहते कि हम वो माहौल देखना चाहते हैं, अगर नहीं तो अपनी अपनी अप्रोच तलक, हिम्मत तलक, क़ुव्वत तलक, जहाँ जहाँ बयान हो सके, ज़ुबान काम कर सके, आप अपना किरदार निभाएं। ये चल ही ऐसा रहा है कि ऊपर वाले करते हैं, हमारे मफादात के ख़िलाफ़ जाते हैं, हम नीचे शोर कर लिया तो ठीक, नहीं तो वक़्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं अच्छा यार सानू की, मेरे घर में तो सब ठीक चल रहा है ना। जनाब ये ठीक नहीं है। अल्लाह ताला हमें किताब व सुन्नत के मुताबिक, कलमे के मुताबिक, ईमान के मुताबिक, दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों के हुकूक और अपनी जिन्स के तयन और इन मामलात को समझने और समझाने की तौफीक दे। हम सब किरदार, हुकूमतें, हमारी पार्लियामेंट, हमारा सेनेट, हमारी वफाकी शरी अदालतें, हमारी दीगर अदालतें, जजेस और वकील, असातिज़ा, मुअल्लिमीन, मुदर्रिबीन, वालिदैन, जितने भी कौम का दर्द रखने वाले लोग हैं, ये सब इसमें अपना किरदार निभाएं ताकि हम उन आजमाइशों से बच सकें जो कुर्ब क़यामत ढाने वाली हैं और ढहने वाली हैं, और हमारी जो है वो सिचुएशन को, हालात को बदलने वाली हैं। अल्लाह हमारे साथ खैर का मुआमला करे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।